مجھے ہاتھ مت لگانا، میں تمہاری نہیں ہوں۔ حیا کے یہ الفاظ جیسے کمرے کی ساری خوشیوں کو ایک لمحے میں ختم کر گئے۔ حمزہ جو ابھی مسکراتا ہوا اندر آیا تھا، دروازے کے پاس ہی رک گیا۔ اس نے حیرت سے اپنی دلہن کو دیکھا جو آئینے کے سامنے کھڑی بے رحمی سے اپنی سرخ چوڑیاں اتار کر فرش پر پھینک رہی تھی۔ کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، بیڈ پر دل بنا ہوا تھا اور دیوار پر دونوں کا نام لکھا تھا، مگر اس وقت سب کچھ بے معنی لگ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ حمزہ نے دھیمی آواز میں پوچھا تو حیا نے آئینے میں اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں سختی تھی۔ وہی جو مجھے پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ وہ پلٹی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی اور نہ ہی میں اس سے مانتی ہوں۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ تو پھر سچ بتاؤ حیا، مسئلہ کیا ہے؟ حیا کے لب کانپے مگر وہ مضبوطی سے بولی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور ہمیشہ اسی کی رہوں گی۔ یہ سن کر حمزہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا، مگر اس نے اپنے جذبات کو چھپاتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، نام کیا تھا اس کا؟ حیا نے نظریں جھکا لی، زین، اور وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی اس کی آواز ٹوٹ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف اس کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر دھیرے سے بولا، تو تم نے اپنی محبت کھوئی ہے اور میں نے اپنے خواب۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم اسے بھول نہیں سکتی اور میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ حیا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، شاید اسے ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ وہ فوراً مڑی، اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ حمزہ نے جھک کر فرش پر پڑی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اٹھانا شروع کی۔ ہر چوڑی جیسے ایک کہانی سنا رہی تھی، ایک درد، ایک ٹوٹا ہوا خواب۔ کوئی دلہن اپنی پہلی رات کو ایسے نہیں توڑتی، اس نے آہستہ سے خود سے کہا، اور چوڑیاں سمیٹ کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دی۔ اتنے میں حیا باہر آئی، اب سادہ کپڑوں میں تھی، اور سیدھا بولی، میرا سوٹ کیس کہاں ہے؟ حمزہ نے الماری کی طرف اشارہ کیا، امی نے سب رکھ دیا ہے۔ وہ خاموشی سے کپڑے نکالنے لگی جیسے وہ اس کمرے میں اکیلی ہو۔ حمزہ نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ پکڑا، حیا ایک بات سنو۔ وہ رکی مگر اس کی طرف نہیں دیکھا، میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا، نہ محبت کے لیے نہ اس رشتے کے لیے۔ حیا نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور سرد لہجے میں بولی، یہ رشتہ پہلے ہی زبردستی ہے۔ حمزہ کے لبوں پر ہلکی سی اداس مسکراہٹ آئی، ہو سکتا ہے، مگر میں اس سے سزا نہیں بننے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ حیا نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا، ایک ایسا انسان جو چاہتا تو غصہ کر سکتا تھا مگر خاموشی سے چلا گیا۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی تھی۔ حمزہ لان میں آ کر رک گیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ دل باری تھا مگر لہجہ مضبوط، میں تمہیں زبردستی نہیں چاہوں گا حیا، مگر ایک دن تم خود میری ہو جاؤ گی۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا جیسے اس کے الفاظ کو اپنے ساتھ لے گیا، اور اسی خاموشی میں ایک نئی کہانی نے جنم لیا، ایک ایسی کہانی جس میں محبت آسان نہیں تھی مگر ناممکن بھی نہیں۔ صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی،
مگر حیا کے اندر اب بھی رات جیسی خاموشی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں نیند نہیں بلکہ بوجھ تھا۔ حمزہ پوری رات کمرے میں واپس نہیں آیا تھا، اور یہ بات اسے بے چین بھی کر رہی تھی اور عجیب سا سکون بھی دے رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو رابعہ بیگم اندر آئیں۔ انہوں نے ایک نظر کمرے پر ڈالی اور پھر حیا کو دیکھا۔ حمزہ کہاں ہے بیٹا؟ حیا نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، مجھے نہیں پتا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی جیسے سب سمجھ گئی ہوں، پھر بولی، تم تیار ہو جاؤ، سب نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ حیا نے آئینے میں خود کو دیکھا، سوجی ہوئی آنکھیں اور تھکا ہوا چہرہ اس کے اندر کے حال کی گواہی دے رہے تھے۔ نیچے حال میں سب کی ہنسی گونج رہی تھی، جیسے اس گھر میں کوئی دکھ تھا ہی نہیں۔ حیا سیڑھیوں سے اتر کر آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ سب اسے دیکھ کر مسکرائے، مگر وہ صرف رسمی سی مسکراہٹ دے سکی۔ حمزہ کہاں رہ گیا؟ کسی نے پوچھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں کی تھکن چھپ نہ سکی۔ گڈ مارننگ، اس نے سب کو مخاطب کیا اور آ کر بیٹھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر فوراً نظریں چرا لی۔ ناشتے کے دوران دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے، مگر خاموشی ان کے درمیان دیوار بن چکی تھی۔ جب مریم نے شرارت سے حیا کو چھیڑا تو حمزہ نے ہنسی میں بات سنبھال لی اور سب ہنس پڑے، مگر حیا کے دل میں ایک سوال گونجتا رہا کہ وہ اتنا نارمل کیسے ہے۔ ناشتے کے بعد حیا واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ ابھی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور حمزہ اندر آیا۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر حمزہ نے آہستہ سے کہا، اگر تمہیں یہاں گھٹن محسوس ہو رہی ہے تو تم جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ حیا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، آپ واقعی مجھے جانے دیں گے؟ حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر حیا خاموش ہو گئی۔ اس نے پہلی بار غور سے اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں کوئی زبردستی نہیں تھی، کوئی شکایت نہیں تھی۔ آپ ایسے کیوں ہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا، تو حمزہ نے نظریں جھکا کر کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں زبردستی کا رشتہ صرف نفرت دیتا ہے۔ اس کے الفاظ سادہ تھے مگر اثر گہرا تھا۔ حیا کچھ نہ بول سکی، بس اسے دیکھتی رہی، اور پہلی بار اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا، جیسے یہ کہانی ویسی نہیں ہوگی جیسی اس نے سوچ رکھی تھی۔ کمرے میں خاموشی گہری تھی، مگر حیا کے دل میں عجیب سی ہلچل تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی حمزہ کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیا ہر کوئی انسان اتنا نرم کیسے ہو سکتا ہے جو نہ حق جتائے نہ شکایت کرے۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور حمزہ اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ وہ خاموشی سے آیا اور کپ اس کے سامنے رکھ دیا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جیسے یہ سب معمول کی بات ہو۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا اور دھیرے سے بولی، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو حمزہ نے بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیا، ضرورت مجھے نہیں تمہیں ہے۔ اس کے سادہ الفاظ میں عجیب سا خیال تھا جس نے حیا کو کچھ لمحوں کے لیے خاموش کر دیا۔ اس نے کپ اٹھایا اور آہستہ سے چائے پی۔ گرم گھونٹ کے ساتھ دل کی سختی جیسے تھوڑی نرم پڑ گئی۔ وہ چوری سے حمزہ کو دیکھتی رہی، پھر اچانک بولی، آپ کو دکھ نہیں ہوا؟ حمزہ نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ہلکی سی تھکن اور مسکراہٹ تھی۔ ہوا ہے، مگر میں اسے تم پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ حیا نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ تو وہ آہستہ سے بولا
کیونکہ تم پہلے ہی بہت کچھ برداشت کر رہی ہو۔ میں تم پر اپنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ سن کر حیا کے دل میں کچھ بدلنے لگا۔ اس نے نظریں جھکا کر دھیرے سے کہا، زین بھی ایسے ہی تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے خود اس کا ذکر کیا تھا۔ اس کی آواز باری ہو گئی۔ وہ بھی مجھے کبھی مجبور نہیں کرتا تھا، اسی لیے شاید میں آج بھی اسے نہیں بھول پائی۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں کہا، سچی محبت وہی ہوتی ہے جو آزادی دے، قید نہیں۔ یہ سن کر حیا نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا، جیسے وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کچھ دیر بعد حمزہ نے کہا، آج شام ہمیں باہر جانا ہے، فیملی ڈنر ہے۔ حیا چونکی مگر کچھ نہ بولی، صرف سر ہلا دیا۔ شام کو جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو سب کی نظریں اس پر رک گئی، اور حمزہ بھی ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا، مگر فوراً نظریں ہٹا لی۔ راستے پر دونوں خاموش رہے، مگر یہ خاموشی اب پہلے جیسی بوجھل نہیں تھی، بلکہ جیسے دونوں کے درمیان کوئی نیا احساس جنم لے رہا ہو۔ ریسٹورنٹ میں سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے، اور حیا خاموش ہونے کے باوجود اب خود کو اتنا اکیلا محسوس نہیں کر رہی تھی، جبکہ حمزہ دور سے اسے دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا، کیونکہ اس سے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ کہانی آہستہ آہستہ بدل رہی ہے، اور یہی اس کی جیت کی پہلی سیڑھی ہے۔ ریسٹورنٹ کی روشنیوں اور شور کے درمیان بھی حیا کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی، مگر آج وہ پہلے جیسی گھٹن محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھی تھی اور کبھی کبھار ہلکی سی مسکراہٹ بھی دے دیتی تھی، جسے دیکھ کر حمزہ کے دل میں انجانی سی راحت اترتی جا رہی تھی۔ وہ دور بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک مریم نے شرارت سے کہا، بھابی آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ کہیں بھائی نے ڈرا تو نہیں دیا؟ سب ہنس پڑے، مگر حیا ایک لمحے کو گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اتنی بھی بری شہرت نہ دو میری، میں اتنا خطرناک نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا مذاق تھا، جس پر سب دوبارہ ہنس پڑے اور بات وہی ختم ہو گئی۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی، مگر دل ہی دل میں پہلی بار اس کے لیے سختی کچھ کم ہوئی۔ کھانے کے بعد سب لوگ باہر نکلے تو ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے دوپٹہ ذرا مضبوطی سے اوڑھ لیا اور گاڑی کی طرف بڑھنے لگی کہ اچانک اس کا قدم ہلکا سا لڑکھڑا گیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ حمزہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ حیا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا، جیسے اسے یاد آ گیا ہو کہ وہ کس سے قریب ہو رہی ہے۔ حمزہ نے کچھ نہ کہا، بس آہستہ سے بولا، دھیان سے، اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اس کا یہ سادہ سا خیال حیا کے دل پر عجیب سا اثر چھوڑ گیا۔ واپسی کے راستے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں اب پہلے جیسا بوجھ نہیں تھا۔ حیا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور دل میں عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف زین کی یادیں تھی جو اسے چھوڑنے نہیں دے رہی تھی، اور دوسری طرف حمزہ کا رویہ تھا جو اس سے مجبور بھی نہیں کر رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ وہ خود سے الجھ گئی تھی کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے۔ گھر پہنچ کر سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ حیا بھی خاموشی سے کمرے میں آ کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد حمزہ بھی آ گیا، مگر آج وہ دروازے کے پاس رکنے کی بجائے آہستہ سے اندر آیا اور فاصلے سے ہی بولا، اگر تم تھکی ہوئی ہو تو آرام کر لو، میں باہر چلا جاتا ہوں۔ حیا نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا
اور بے اختیار بولی، نہیں، آپ رہ سکتے ہیں۔ اس کے اپنے الفاظ سن کر وہ خود بھی چونک گئی۔ حمزہ کے چہرے پر ہلکی سی حیرت آئی، مگر اس نے کچھ کہا نہیں، صرف ایک نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، مگر آج کی خاموشی مختلف تھی۔ حیا بیڈ پر لیٹ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ایک نظر حمزہ کی طرف ڈالی جو صوفے پر لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ بھی سو نہیں پا رہا تھا۔ حیا نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی، مگر دل میں ایک نیا احساس جاگ چکا تھا، ایسا احساس جسے وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ خود بخود اس کے دل میں جگہ بناتا جا رہا تھا۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی نے خاموشی سے ایک نیا موڑ لیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر حیا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ کروٹ بدلتے ہوئے بار بار حمزہ کی طرف دیکھ لیتی جو صوفے پر لیٹا خاموشی سے چھت کو گور رہا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ اچانک حمزہ کا فون بجا اور اس نے فوراً اٹھ کر کال ریسیو کی۔ ہیلو؟ اس کی آواز یکدم سنجیدہ ہوگی۔ حیا نے غیر ارادی طور پر اس کی طرف دیکھا۔ حمزہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کیا؟ آپ کہاں ہیں ابھی؟ اس کے لہجے میں گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور باہر جانے لگا کہ حیا بے اختیار بول پڑی، کیا ہوا؟ حمزہ ایک لمحے کو رکا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر بولا، مجھے ابھی جانا ہوگا، تم سو جاؤ، اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ حیا کا دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگا، وہ بے چین ہو کر اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر خود کو روکتی رہی، مگر آخر کار وہ بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ نیچے آ کر دیکھا تو پورا گھر سو رہا تھا، مگر دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اس نے باہر جھانکا تو حمزہ گاڑی نکال رہا تھا۔ حیا نے جلدی سے دوپٹہ لیا اور اس کے پیچھے نکل گئی۔ نہ جانے کیوں دل مان نہیں رہا تھا کہ وہ اسے اکیلا جانے دے۔ کافی دیر بعد حمزہ کی گاڑی ایک سنسان سی سڑک پر رکی۔ حیا نے دور سے دیکھا اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے قریب آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر جیسے اس کے قدم زمین میں جم گئے۔ ایک لڑکی سڑک کے کنارے کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو اور حالت بکھری ہوئی، اور حمزہ اس کے سامنے کھڑا بے حد پریشان نظر آ رہا تھا۔ تم یہاں اس حالت میں کیوں آئی ہو علیزہ؟ حمزہ کی آواز میں فکر تھی۔ یہ نام سن کر حیا کے کانوں میں جیسے گونج پیدا ہو گئی۔ علیزہ، تم نے مجھ سے شادی کیوں کی حمزہ؟ وہ لڑکی رو رہی تھی۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمیشہ میرے رہو گے۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح حیا کے دل میں لگے۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ حمزہ نے بے بسی سے آنکھیں بند کی۔ حالات ایسے تھے علیزہ، میں مجبور تھا۔ اس کے لہجے میں درد تھا۔ حیا کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔ اس کو لگا جیسے زمین اس کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ تو یہ بھی کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ اس کے دل نے سرگوشی کی۔ وہ مزید کچھ سننے کی ہمت نہ کر سکی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اسے اتنا دکھ کیوں ہو رہا ہے۔ کیا اس لیے کہ حمزہ نے سچ نہیں بتایا، یا اس لیے کہ کہیں نہ کہیں وہ اس کی عادت بنتا جا رہا تھا؟ ادھر حمزہ بے خبر تھا کہ کوئی اس کی سچائی سن چکا ہے۔ وہ علیزہ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کی اپنی زندگی ایک اور طوفان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اور اسی لمحے کہانی نے ایسا موڑ لیا جس نے سب کچھ بدل دینا تھا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا بھی حیا کے اندر جلتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا نہ کر سکی۔ وہ تیز قدموں سے واپس گھر آئی۔ اس کے کانوں میں اب بھی علیزہ کے الفاظ گونج رہے تھے، تم نے وعدہ کیا تھا، اور حمزہ کی وہ بے بس آواز، میں مجبور تھا۔
حیا کے دل میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ وہ خود سے سوال کر رہی تھی کہ آخر اسے اتنا فرق کیوں پڑ رہا ہے؟ وہ تو پہلے ہی اس رشتے کو ماننے سے انکار کر چکی تھی، پھر اب یہ چبھن کیوں؟ وہ کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور حمزہ اندر آیا۔ وہ شاید تھکا ہوا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر حیا پر پڑی وہ رک گیا۔ تم جاگ رہی ہو؟ اس نے نارمل لہجے میں پوچھا۔ حیا نے فوراً اپنے آنسو پونچھے اور سرد آواز میں بولی، کیوں؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ حمزہ چونکا۔ کیا مطلب؟ حیا ہنسی، مگر اس ہنسی میں درد تھا۔ مطلب یہ کہ آپ کو تو عادت ہے نا وعدے کر کے توڑنے کی۔ یہ سن کر حمزہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حیا فوراً کھڑی ہوئی اور اس کی طرف دیکھ کر بولی، وہ لڑکی علیزہ کون ہے؟ حمزہ کے لیے یہ سوال بجلی کی طرح تھا۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم وہاں تھی؟ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، اور سب سن بھی لیا میں نے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ آپ بھی کسی اور سے محبت کرتے تھے اور مجھے ایک سچ بھی نہ بتایا۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ خود کو سنبھال رہا ہو۔ بات ویسی نہیں ہے جیسی تم سمجھ رہی ہو، اس نے آہستہ سے کہا۔ مگر حیا نے فوراً بات کاٹ دی۔ تو کیسی ہے؟ کیا وہ بھی آپ کی مجبوریاں تھی جیسے میری ہیں؟ اس کے الفاظ میں دکھ اور غصہ دونوں تھے۔ حمزہ اب اس کے قریب آیا۔ اس کی آواز میں پہلی بار تھوڑی سختی تھی۔ ہر کہانی ایک جیسی نہیں ہوتی حیا۔ حیا نے فوراً جواب دیا، مگر انجام سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، دھوکا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مگر درمیان میں بے شمار سوال کھڑے تھے۔ کچھ لمحے بعد حمزہ نے دھیرے سے کہا، ہاں، علیزہ میری زندگی کا حصہ تھی، مگر وہ محبت نہیں تھی۔ حیا چونکی۔ تو پھر کیا تھا؟ حمزہ کی آنکھوں میں ایک گہرا راز چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک ذمہ داری تھی، ایک وعدہ جو میں نے کسی اور سے کیا تھا۔ اس کے الفاظ مبہم مگر وزندار۔ حیا الجھ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حمزہ نے نظریں جھکا لی۔ اور ابھی میں تمہیں سب کچھ بتا بھی نہیں سکتا۔ یہ سن کر حیا کو جیسے اور غصہ آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سچ چھپانا آسان ہے۔ حمزہ نے فوراً سر اٹھایا۔ نہیں، کیونکہ کچھ سچ وقت سے پہلے بتائے جائیں تو سب کچھ توڑ دیتے ہیں۔ یہ سن کر حیا خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں طوفان چل رہا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ حمزہ سچ بول رہا ہے یا ایک اور کہانی بنا رہا ہے۔ مگر ایک بات واضح تھی، یہ رشتہ جتنا سادہ نظر آ رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ حمزہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، تم مجھ سے نفرت کر سکتی ہو، مگر یقین رکھو میں نے تمہارے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کیا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، جبکہ حیا وہیں کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ہزار سوال لیے۔ اور اس رات نہ وہ سو سکی نہ وہ۔ رات کی وہ بے چینی جیسے دونوں کی زندگی کا رخ بدل چکی تھی۔ مگر اس کے بعد آنے والے دنوں میں نہ کوئی جھگڑا ہوا نہ کوئی وضاحت، بس ایک خاموشی تھی جو آہستہ آہستہ سب کچھ بدل رہی تھی۔ حیا اب پہلے جیسی سخت نہیں رہی تھی، مگر دل میں سوال اب بھی زندہ تھے۔ جبکہ حمزہ نے بھی کبھی زبردستی سچ بتانے کی کوشش نہیں کی، وہ بس اپنے رویے سے اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ ویسا نہیں جیسا وہ سمجھ رہی ہے۔ دن گزرتے گئے اور حیا کو یہ محسوس ہونے لگا کہ حمزہ کی موجودگی اسے سکون دینے لگی ہے۔ وہ شخص جو پہلے اسے اجنبی لگتا تھا اب اس کی عادت بنتا جا رہا تھا، مگر اسی احساس کے ساتھ ایک خوف بھی تھا کہ کہیں وہ پھر سے نہ ٹوٹ جائے۔ ایک دن حیا نے ہمت کر ہی لی،
وہ حمزہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے سچ جاننا ہے، آج ابھی۔ اس کی آواز میں ہلکی سی کپ کپاہٹ تھی مگر ارادہ مضبوط تھا۔ حمزہ نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بیٹھ گیا۔ علیزہ میری محبت نہیں تھی، وہ میرے بڑے بھائی کی امانت تھی۔ حیا چونک گئی۔ اس نے پہلی بار اس کی بات بغیر ٹوکے سنی۔ میرے بھائی کی موت سے پہلے اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں علیزہ کا خیال رکھوں گا۔ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا اور میں اسے ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ حمزہ کی آواز برا گئی۔ اس رات وہ اس لیے آئی تھی کیونکہ اسے لگا میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، مگر میں نے کبھی اسے وہ مقام نہیں دیا جو ایک محبت کو دیا جاتا ہے۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کتنی غلط تھی۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، اور میں آپ کے لیے کیا ہوں؟ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، تم وہ ہو جس سے میں نے دل سے چاہا۔ پہلی بار سچ میں۔ اس کے الفاظ سادہ تھے مگر سچائی سے بھرے ہوئے۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا، اس نے نظریں جھکا لی، مگر میں تو۔ اس کی آواز رک گئی۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، مجھے معلوم ہے تم آج بھی زین کو نہیں بھولی، اور میں کبھی تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ تم اسے بھول جاؤ، کیونکہ سچی محبت بھلائی نہیں جاتی، بس ایک نئی محبت دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ سن کر حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار ان آنسوؤں میں سکون تھا۔ اس نے پہلی بار بغیر کسی جھجک کے حمزہ کی طرف دیکھا۔ اگر میں کوشش کروں تو کیا آپ انتظار کریں گے؟ حمزہ کے لبوں پر وہی نرم مسکراہٹ آئی جو ہمیشہ اس کے دل کو سکون دیتی تھی۔ میں نے شروع سے ہی انتظار کیا ہے حیا، اور آخر تک کروں گا۔ یہ سن کر حیا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آئی اور پہلی بار خود اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ یہ کوئی بڑا اظہار نہیں تھا، مگر اس کے لیے سب کچھ تھا۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ اس سے یقین دلا رہا ہو کہ اب وہ کبھی اکیلی نہیں ہے۔ باہر ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، جیسے موسم واقعی مسکرا رہا ہو، اور اس بار حیا کے دل میں بھی ایک نئی روشنی اتر آئی تھی۔ زین کی یادیں اب بھی تھیں، مگر اب ان کے ساتھ ایک نیا احساس بھی تھا، ایک نیا رشتہ جو زبردستی نہیں بلکہ صبر اور سچائی سے بنا تھا۔ اور یوں ایک ادھوری محبت کی کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک نئی محبت نے اسے مکمل کر دیا۔